اتنا مشکل ہو جا رہا ہے، اگر بیچ بھی رہے ہیں تو صحیح قیمت نہیں مل پا رہی ہے، تو بہت ساری پریشانیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ تو ایسی صورت میں تقریباً پہلے سے ہی حالات خراب تھے، اور اس کے بعد ایک سال ہوا، گزشتہ سال مارچ میں لاک ڈاؤن ہوا تھا، اس کے بعد سے اب تک چلتے ہی آ رہا ہے اور حالات خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے، عام طور سے دیکھا یہ جاتا ہے جب حالات خراب ہو جاتے، جب پریشانیاں آتے، مصیبتیں آتے، تو ایسے وقت میں انسان دین سے، اسلام سے اور زیادہ دور رہنے لگتا، مسجد سے دور رہنے لگتا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے دور ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ جب مصیبتیں، پریشانیاں زیادہ آ جاتے، اور خاص کر کے مصیبتوں کے اندر بھی جو سب سے بڑی مصیبت ہے فقر و فاقہ، غریبی، لاچاری، مجبوری، بے روزگاری، پریشانی، کاروبار نہیں چل رہا، کچھ کمانا مشکل ہو جا رہا، کھیتی باڑی جو کر رہے وہ اس کو بیچنا مشکل ہو رہا، اگر بیچ بھی رہے ہیں تو صحیح قیمت نہیں مل رہی، تو ایسے حالات میں عام طور سے ہوتا یہ ہے، کہیں سے کچھ بھی شیطان کی طرف سے یا شیطانی قسم کے لوگوں کی طرف سے کچھ باتیں آتے کہ دیکھو وہاں چلے جاؤ، وہاں قربانی کرو تمہارا مسئلہ حل ہو جاتا، وہاں جا کر کے نظر و نیاز کرو تمہاری مصیبتیں دور ہو جاتے، وہاں چلے جاؤ فلاں کے پاس، وہ تمہاری پریشانیاں حل کر دیتے۔ تو ایسے وقت میں لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر کے پاس چلے جاتے، غیر کی عبادت کرنے لگتے، غیروں کے نام پر جانور ذبح کرتے، اور فلاں جگہ پر جا کر کے نظر و نیاز کرتے، اور امید یہ رکھتے کہ جو مصیبت میں ہم پڑے ہوئے ہیں وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے جب مصیبت نہیں رہتی ہے تو ایسی صورت میں لوگ اپنے کاروبار میں مشغول رہتے، خوشحال رہتے، جب مصیبت آتی تو لوگ پریشان ہو جاتے اور فوراً اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی طرف چلے جاتے، کیونکہ وہ ڈر اور خوف میں مبتلا رہتے۔ اس لیے عربی زبان میں کہا جاتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، فقیری، غریبی، لاچاری، مجبوری، بے روزگاری اور یہ جو پیٹ کی بھوک ہے، اس کا جو ڈر و خوف انسان کو جب لاحق ہوتا تو ایسی صورت میں انسان کی یہ زیادہ امید رہتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنے لگ جائے، فلاں جگہ چلے جائے، فلاں جگہ چلے جائے۔ تو ایسی صورت میں خاص طور پر جن پریشانیوں کا ہم سامنا کر رہے، جن مصیبتوں سے ہم گزر رہے ہیں، تو ایسے وقت میں خاص طور پر ہمیں ایمان کا ثبوت دینا ہے، اللہ تعالیٰ پر جو ہم یقین رکھتے ہیں اس پر ثابت قدم رہنا ہے، اور یہ یقین رکھنا ہے کہ مصیبت لانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اور مصیبت کو دور کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، کوئی مصیبت دینا چاہے، کوئی پریشانی دینا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس مصیبت کو، اس پریشانی کو، اس آزمائش کو، اس لاچاری، مجبوری کو، بے روزگاری کو دور کرنے والا کوئی نہیں، کسی کی نہ کوئی اوقات ہے، نہ کسی کی کوئی طاقت ہے، نہ کسی کے بس میں ہے، نہ کسی کے اختیار میں ہے کہ اس مصیبت کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ ہی مصیبت لاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی پریشانیوں کو لاتا ہے، آزمائشوں کو لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ان مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ فلا کاشف لہ الا ہو، کوئی مصیبت کو دور کرنے والا نہیں ہے سوا اللہ تعالیٰ کے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ تعالیٰ کچھ بھلائی کرنا چاہے، کوئی انعام و اکرام کرنا چاہے، کوئی اچھی چیز ہم کو دینا چاہے، اللہ تعالیٰ فضل و کرم کا، اچھائی کا معاملہ کرنا چاہے، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، چاہے حالت کتنی ہی خراب کیوں نہ ہو، چاہے لوگ ہمارے خلاف کیوں نہ ہو جائے، چاہے زمانہ ہمارے خلاف کیوں نہ ہو جائے، چاہے گاؤں کے بڑے بڑے لوگ ہمارے خلاف کیوں نہ ہو جائے، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کچھ اچھا کرنا چاہتا ہے تو کوئی اللہ تعالیٰ کو روکنے والا نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان رکھنا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو کچھ اس دنیا میں کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور مصیبتوں کو دور کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور عبادت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، دعا مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگنا ہے، اور روزی روٹی مانگنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے روزی روٹی مانگنی ہے، اور اولاد مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہی اولاد مانگنا ہے۔ مصیبتیں، پریشانیوں کا مسئلہ اگر کسی کے سامنے رکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہی سامنے رکھنا ہے، اور کسی نہ کوئی عبادت کے لائق ہے اور نہ کوئی مصیبت لانے والا ہے، نہ کوئی مصیبت کو دور کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا خاص طور پر اس مصیبت کے ماحول میں ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے۔